سے ہم سب کو نواز رہے تھے، ہمارا ذہن وسیع ہو گیا، ہم رنگین مزاج چند لمحوں کے لیے ہو گئے، ہم اپنے ماضی میں کھو گئے۔ یہ سب کارنامہ جناب مہکش انجمی کے کلام کا تھا۔ بہت شکریہ، بہت سکون سے آپ نے سنا۔ مشاعرہ جس تہذیبی سربلندی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مختلف کلچر کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، واقعی کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے۔ اس امن اور سکون کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وطن کا پیار دنیا میں میری پہچان بن جائے، میں اپنا دل بناؤں اور ہندوستان بن جائے۔ آئیے اس عزمی حوصلے کے ساتھ آج جس شخصیت کے نام سے آج کا یہ مشاعرہ رکھا گیا ہے، بیاد عرشی جون پوری، وہ یقیناً ہمارے ماموں لگتے تھے۔ بھیونڈی شہر میں طالب علمی کا زمانہ تھا اور غیبی نگر ستار ہوٹل پہ روزانہ شام کو 4 بجے وہ آ کے بیٹھتے تھے۔ میرا بچپنا تھا، میں غزل گنگناتا رہتا تھا اور وہ سنتے رہتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ واقعی بیٹا تم ایک دن اپنا نام پیدا کرو گے، اس لیے کہ تمہاری آواز اچھی ہے اور تمہارے سوچنے کی صلاحیت بہت ہے۔ ان کے ساتھ جو چند لمحے گزرے ہیں اس خوبصورتی کا منظر آج بھی آنکھوں میں محفوظ ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ جناب مائکش کے بعد اب آئیے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ دن بھر غموں کی دھوپ میں چلنا پڑا ہمیں، راتوں کو شمع بن کے پگھلنا پڑا ہمیں، ہر قدم پہ جاننے والوں کی بھیڑ تھی، ہر قدم پہ بھیش بدلنا پڑا ہمیں۔ حالات جیسے ہوتے ہیں شاعر اسی حساب سے اپنے آپ کو ماحول کے سانچے میں ڈھال لیا کرتا ہے۔ یہ ہنر، یہ سلیقہ الہ آباد سے آئے ہوئے ایک شاعر کے اندر موجود ہے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ برہمن جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے، بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ آئیے جناب ریاض الہ آبادی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے چاہنے والوں کو اگر اپنا نکل آیا تو یہ لگتا ہے ریگستان میں دریا نکل آیا۔ واہ واہ واہ۔ پرائے شہر میں کوئی اگر اپنا نکل آیا تو یہ لگتا ہے ریگستان میں دریا نکل آیا۔ مطلع ثانی ملاحظہ فرمائے کہ یہ منظر دیکھ کر نمرود کا دیدہ نکل آیا۔ کیا کہنے؟ یہ منظر دیکھ کر نمرود کا دیدہ نکل آیا، دہکتی آگ سے کیسے کوئی زندہ نکل آیا۔ واہ واہ۔ یہ منظر دیکھ کے نمرود کا دیدہ نکل آیا، دہکتی آگ سے کیسے کوئی زندہ نکل آیا۔ کیا کہنے ریاض صاحب، واہ واہ۔ مطلب ہے کہ کچی نیند میں خواب سنجونا اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ۔ کچی نیند میں خواب سنجونا اچھا لگتا ہے، سورج نکلا ہو تو سونا اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ۔ کچی نیند میں خواب سنجونا اچھا لگتا ہے، سورج نکلا ہو تو سونا اچھا لگتا ہے۔ اور جاؤ بچوں والی آنکھیں لاؤ پھر دیکھو، جاؤ بچوں والی آنکھیں لاؤ پھر دیکھو، مٹی کا بے جان کھلونا اچھا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جاؤ بچوں والی آنکھیں لاؤ پھر دیکھو، مٹی کا بے جان کھلونا اچھا لگتا ہے۔ اور تیری یاد آئی تو آنکھیں جل تھل ہو اٹھیں، تیری یاد آئی تو آنکھیں جل تھل ہو اٹھیں، ورنہ کس کو رونا دھونا اچھا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تیری یاد آئی تو آنکھیں جل تھل ہو اٹھیں، ورنہ کس کو رونا دھونا اچھا لگتا ہے۔ اور ویرانی ہی ویرانی تھی تیرے آنے تک، بہت اچھے۔ ویرانی ہی ویرانی تھی تیرے آنے تک، اب تو گھر کا کونا کونا اچھا لگتا ہے۔ بہت اچھے بھائی۔ ویرانی ہی ویرانی تھی تیرے آنے تک، اب تو گھر کا کونا کونا اچھا لگتا ہے۔ کچھ اور سن لیجیے، ایک دم نئی ٹائپ کی ہے۔ دیکھ کر دنگ ہے زمین کے سانپ، دیکھ کر دنگ ہے، دیکھ کر دنگ ہے زمین کے سانپ، اتنے مہلک ہیں آستین کے سانپ۔ دیکھ کر دنگ ہے زمین کے سانپ، اتنے مہلک ہیں آستین کے سانپ۔ اور متصادم ہمیشہ رہتے ہیں، متصادم ہمیشہ رہتے ہیں وہم کے نیولے یقین کے سانپ۔
सादिम हमेशा रहते हैं वहम के नेवले यकीन के सांप और चल गया मेरे अज़्म का मंतर भाग निकले मुखालिफीन के सांप वाह 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 चल गया मेरे अज़्म का मंतर भाग निकले मुखालिफीन के सांप और क्यों न दे दूं किसी सपेरे को क्यों न दे दूं किसी सपेरे को ऐ सितमगर में तुझसे छीन के सांप क्यों न दे दूं किसी सपेरे को ऐ सितमगर में तुझसे छीन के सांप और खुल गए रास्ते दरामद के खुल गए रास्ते दरामद के आ गए इंडिया में चीन के सांप खुल गए रास्ते दरामद के आ गए इंडिया में चीन के सांप और खूने मजदूर पीते रहते हैं खूने मजदूर पीते रहते हैं यूं ही जिंदा नहीं मशीन के सांप खूने मजदूर पीते रहते हैं यूं ही जिंदा नहीं मशीन के सांप और हो तबीयत तरंग में तो रियाज हो तबीयत तरंग में तो रियाज नाचते हैं बगैर बीन के सांप